جمادی الثانی میں گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں؟ تعارف اسلامی سال کے مخصوص مہینوں میں گھر کا دینی ماحول پیدا کرنا نہایت بابرکت اور روح افزا عمل ہے۔ جمادی الثانی ایک ایسا ماہ ہے جس میں اہل ایمان نیک اعمال، عبادات اور یاد الہی میں اضافہ کرتے آؤں کے اندر دینی فضا قائم کرنے سے نہ صرف فرد کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے بلکہ خاندان کے بچوں اور بڑوں میں اسلامی شناخت، اخلاق اور عبادت کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ ہم عملی آسان اور مؤثر طریقے بتائیں جن کے ذریعے جمادی الثانی کے دوران گھر میں دینی ماحول قائم کیا جا سکے۔ یہ رہنم ان خاندانوں کے لیے ہے جو چاہیں کہ ان کا گھر محبت، ذکر، علم اور عمل سے ممور ہو۔ دینی ماحول کی اہمیت۔ گھر وہ پہلی درس گاہ ہے جہاں بچے اور نوجوان زندگی کے اقدار سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں نماز، قرآن اور اچھے اخلاق کی عادتیں ہوں تو اس کا اثر نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ مخصوص مہینوں میں دینی سرگرمیوں کو بڑھانا بچوں کو مذہبی تاریخ، سیرت اور سنت سے روشناس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے افراد کے درمیان محبت، تعاون اور تحمل میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ سماجی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے مفید ہے۔ عملی اقدامات۔ روزمرہ کے معمولات۔ ایک، نماز کی پابندی اور جماعت کا اہتمام۔ گھر میں نماز کو اولین اہمیت دیں۔ اگر ممکن ہو تو گھریلو جماعت قائم کریں۔ نماز فجر کے بعد قرآن پڑھنا، مغرب عشاء کے بعد فیملی جماعت۔ بچوں کو نماز کے احکام بتائیں اور ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ دو، قرآن خوانی کا شیڈول۔ جمادی الثانی کے دوران روزانہ قرآن کی خوانی کے لیے مخصوص وقت مقرر کریں۔ یہ آدھا صفحہ ہو یا ایک پارہ، مستقل مزاجی ہی اصل کامیابی ہے۔ بچوں کے لیے آسان آیات چان کر روزانہ یاد کروائیں اور معنی سمجھا کر سیکھنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ تین، اذکار اور دعائیں۔ صبح و شام کے اذکار کو گھر کا معمول بنا کینی سے پہلے اور بعد میں دعا سونے سے پہلے آدن الہی اور بچے کے ساتھ مختصر اذکار کی مشق مفید رہے گی۔ چار، مختصر دروس اور قص نبو۔ روزانہ ہفتہ وار طور پر بچوں اور بڑوں کے لیے مختصر دینی درس اسلامی کہانیوں کا اہتمام کریں۔ سیدہ فاطمہ، صحابہ اور پیغمبروں کی زندگیاں سادہ انداز میں سنائیں تاکہ بچوں میں اخلاقی اقدار پیدا ہوں۔ پانچ، روزانہ کا اسلامی موضوع۔ ہر دن ایک چھوٹا موضوع مقرر کریں، مثلاً صدقہ، صبر، شکر، انفاق اور اس پر ہر میں گفتگو کریں۔ یہ عملی تعلیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ بچوں کی تربیت آسان اور مؤثر طریقہ ایک نمونہ بنے۔ بچوں کے لیے والدین کا عمل ہی بہترین درس ہوتا ہے۔ اگر والدین نماز، قرآن اور اخلاق میں ثابت قدم ہوں تو بچے بھی رفتہ رفتہ یہ عادات اپناتے ہیں۔ دو، کہانیوں اور کھیل کے ذریعے سکھائیں۔ دینی قصص کو کہانیوں اور ڈرامے کی شکل میں پیش کر مکالمی گانے تصویری کارڈز استعمال کریں تاکہ بچوں کی دلچسپی بڑھے۔ تین، تعریف اور انعام کا نظام۔ جب بچہ نماز پڑھے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی تعریف کر چوٹی انعامات اسٹیکرز کے ذریعے حوصلہ افزائی کریں مگر اہداف حقیقت پسندانہ رکھ۔ چار، سوال و جواب کا سیشن۔ بچوں کو دینی سوال پوچھنے کی اجازت دیں اور ان کے سوالات کا آسان اور پیارا جواب دیں۔ اس سے ان کا تجسس زندہ رہتا ہے اور وہ اسلام کو سمجھ پاتے۔ آؤں نظام اور روزمرہ کے فیصلے۔ گھر کا معمول، روٹین، عبادات، قرآن، کھانے اور سونے کے اوقات مقرر کر منظم گھر میں دینی سرگرمیوں کے لیے جگہ اور وقت واضح ہوتا ہے۔ دو، الیکٹرانکس کا محدود استعمال۔ موبائل، ٹی وی اور گیمز کے اوقات کو محدود کریں تاکہ اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارا جا سکے۔ کہ مخصوص اوقات میں فیملی ذکر دعاؤں کا وقت رکھیں۔ تین، کھانے میں برکت کے لیے دعائیں۔ کھانے کے آغاز اور اختتام پر دعا کو معمول بنائیں۔ گھر میں کھانے کے دوران اسلامی آداب سکھائیں، صفائی، اعتدال اور دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی اہمیت۔ چار، صفائی اور نظم۔ گھر کی صفائی کو بھی عبادت سمجھیں۔ گھر صاف رکھنے آسان کاموں میں سب کا حصہ ڈالنے سے بچوں میں ذمہ داری جنم لیتی ہے اور ماحول میں سکون آتا ہے۔ مذہب، تقاریب اور خاص اجتماعات۔ ہفتہ وار محفل ذکر۔ ہر ہفتے ایک دن مختص کریں جب گھر کے افراد مل کر ذکر، نعت، اقرانی تلاوت کریں۔ یہ محفلیں روحانی تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں۔ دو، جمادی الثانی کی خاص تقریبات۔ اس مہینے کے مناسبت سے اسلامی شخصیات کی ولادت، عام وفات یاد رکھ کر ان کے بارے میں گفتگو کریں یا ان سے متعلق کہانیاں اور اقوال بیان کریں مگر یاد رکھیں کہ مراتن شریکہ خیال رکھتے ہوئے تقاریب منظم کریں۔ تین، صدقہ و خیرات کا اہتمام۔
گھر کے افراد کے ساتھ مل کر کسی ضرورت مند کو مدد کریں، بچوں کو بتائیں کہ دین میں دوسروں کی مدد کی کتنی اہمیت ہے، یہ عمل جیم ظالب ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ 4 قرآن ختم کرنا عجز کا اہتمام، اگر ممکن ہو تو خاندان مل کر قرآن ختم کرنے کی نیت کریں، اس سے ایک مشترکہ مقصد پیدا ہوتا ہے جو سب کو ایک جگہ لاتا ہے۔ اسلام تعلیم و تربیت مواد اور طریقہ ایک بچوں کے لیے آسان قص قرآن اور سیرت، تصویری کتب، کارڈز اور شارٹ ویڈیوز سے دینی تعلیم کو دلچسپ بنا۔ بزرگوں کے لیے علمی نشستیں، گھریلو بزرگوں مقامی علماء کو مدعو کریں تاکہ وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق درس دیں، اس سے گھر کے افراد کے ذہن میں سوالات کے جواب آتے ہیں اور علمی روشنی ہوتی ہے۔ 3 مطالعہ اور بحث، ہفتہ وار مطالعے کا چیلنج رکھیں، ایک اسلامی کتاب مضمون پڑھیں اور اس پر گھر میں مختصر بحث کریں۔ یہ عادت سوچ و فکر کو فروغ دیتی ہے۔ اخلاقات اور رویے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، گھر کے قوانین میں مہربانی، برباری اور احترام کو شامل کریں۔ گھر میں بات کرتے وقت اچھا لہجہ، تحمل اور سننے کی عادت سکے جھگڑوں کا اسلامی حل، اختلافات کو صبر، گفت و شنید اور معافی کے ذریعے حل کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ ثابت قدمی کے ساتھ غلطیوں کو تسلیم کرنا بھی قابل قدر صفت ہے۔ 3 شکر گزاری اور صبر کی مشق، روز مرہ کی زندگی میں شکر ادا کرنا اور مشکلات میں صبر کرنا سکے شکر گزار کے ذریعے گھر میں مثبت توانائی آتی ہے۔ ڈیجیٹل وسائل کا معقول استعمال، ایک اسلامی ایپس اور آن لائن لیکچرز، اچھے اسلامی کورسز، قرآنی تلاوت اور بچوں کے لیے دینی ویڈیوز کا انتخاب کریں۔ قیمتی مواد کو فیملی کے ساتھ دیکھیں اور اس پر گفتگو کریں۔ 2 سوشل میڈیا کا محتاط استعمال، غیر مناسب مواد سے بچائیں اور بچوں کو آن لائن اخلاقیات سکھائیں۔ اپنے فیملی سیشنز میں مل کر اسلامی مضامین اور تعلیمی ویڈیوز کا اشتراک کریں۔ سماجی ربط اور کمیونٹی شمولیت، مسجد مقامی کمیونٹی سینٹر سے تعلق، مسجد میں جماعت میں شمولیت، کورسز محافل میں حصہ لینا گھر کے دینی ماحول کو مضبوط کرتا ہے، اس سے بچوں کو بھی کمیونٹی کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ 2 کمیونٹی سروس میں حصہ، زائد کپڑوں کھانوں کی تقسیم، بزرگوں کی خدمت اور غریبوں کی مدد بچوں کو عملی درس دیتی ہے کہ اسلام محض الفاظ نہیں بلکہ عمل ہے۔ ممکنہ مشکلات اور ان کے حل، ایک وقت کی کمی، مصروف شیڈول میں مختصر مگر مستقل عبادات کا اہتمام کریں۔ 10-15 منٹ کے ذکر قرآن کے سیشن مستقل رکھنے سے فرق پڑتا ہے۔ 2 بچوں کی توجہ کا نہ رہنا، تعلیم کو مختصر اور دلچسپ بنائیں، کہانیاں، گانے اور تصویری مواد استعمال کران عام نظام سے ابتدائی توجہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ 3 گھر کے افراد میں اختلافی رجحان، مشترکہ قوانین طے کریں اور گھر کے ہر فرد کی رائے کو عزت، صلہ سازی میں بچوں کو بھی شامل کریں تاکہ وہ ذمہ داری محسوس کریں۔ 4 ڈیجیٹل خلفشار، موبائل ٹی وی کے اوقات مقرر کریں اور فیملی ٹائم کو مقدس سمجھے۔ متوازن نقطۂ نظر، اعتدال کی اہمیت، دینی ماحول بنانے کا مقصد تقلید سختی نہیں بلکہ اعتدال، محبت اور علم کا فروغ ہے۔ سختی سے بچیں، ایک نرم دل، سمجھدار اور مستقل مزاجی والی تربیت زیادہ دیر پا اثر دیتی ہے۔ بچوں کو خوف کے ذریعے نہیں بلکہ محبت، عقل اور مثال کے ذریعے سکھائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ گھر میں دینی مشقیں خوشگوار اور مثبت ہوں تاکہ اہل خانہ ان کے ساتھ جڑے رہوں۔ نجا جمادی الثانی میں گھر کا دینی ماحول قائم کرنا ایک بیدار اور ارادہ مند عمل ہے۔ یہ محض ایک مہینے کی سرگرمی نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو خاندان کو روحانی، اخلاقی اور اجتماعی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ ماذ قرآن ذکر، دینی گفت و شنید، بچوں کی تربیت، سماجی خدمات اور روزمرہ کے معمولات میں تبدیلیاں لانے سے گھر میں اللہ کے قریب ہونے کا احساس بڑھتا ہے۔ چھوٹے مگر مستقل اقدامات جیسے روزانہ قرآن کا مختصر حصہ، ہفتہ وار محفل ذکر، بچوں کے لیے کہانیاں اور الیکٹرانک ڈسپلن بالآخر ایک مثبت اور دیرپا دینی فضا قائم کر دیتے۔ آؤ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل کامیابی عمل میں ہے اور عمل کی بنیاد محبت، رحمت اور علم ہونی چاہیے۔ جمادی الثانی کو ایک موقع سمجھیں، اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں ایمان، علم اور اخلاق کی خوشبو ہر روز پھیلے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو الفاظ کی ٹھیک مقدار میں شمار کر کے مزید توسیع کر دوں۔ مخصوص خاندانی حالات، مثلاً بچوں کی عمر، والدین کا وقت، مذہبی حوالے بتا کر مضمون کو ذاتی بنا دوں۔ مضمون تیار کر دیا گیا، آپ نیچے دائیں سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ درست نام، جمادی الثانی میں گھر کا دینی ماحول۔ الفاظ، اگر آپ چاہیں تو میں مضمون کو مخصوص خاندانی حالات، بچوں کی عمر، مصروف والدین وغیرہ
کے مطابق ذاتی بنا دوں، الفاظ کی گنتی بالکل کر کے درست کر دوں، یا کسی حصے میں مزید تفصیل / حوالہ شامل کر دوں؟ مثلاً کہانیاں دعائیں ہفتہ وار شیڈول بتا دیں کون سا اب پسند کرے، میں فوراً وہ تبدیلی کر دوں گا۔ عنوان: جمادی الثانی میں گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں؟ ایک مفصل رہنما تعارف۔ جمادی الثانی اسلامی قمری کیلنڈر کا ایک مقدس مہینہ ہے جس میں گھر کا دینی ماحول قائم کرنا نہ صرف روحانی بہتری کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ بچوں اور بڑوں دونوں کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ گھر وہ پہلی اور سب سے مؤثر درس کا ہے جہاں بچوں کو اخلاق، ایمان، عبادات اور اسلامی اقدار سکھائی جاتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم قدم با قدم عملی اور آسان تجاویز دیں گے جنہیں اپنانے سے آپ کا گھر جمادی الثانی کی برکات سے مالا مال ہو جائے گا، چاہے آپ کا خاندان بڑا ہو یا چھوٹا، مصروفیت زیادہ ہو یا کم، یہ طریقے سب کے لیے قابل عمل ہیں۔ ایک نیت اور مقصد کا تعین۔ خاندان میں دینی ماحول قائم کرنے کی سب سے پہلی چیز خالص نیت ہے۔ ہر فرد، خاص طور پر والدین کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بچوں کو نماز کی پابندی سکھانا، قرآن کے بنیادی اصول پڑھانا، اسلامی اخلاق کی تربیت، سب مل کر عبادات میں اضافہ کرنا کو واضح رکھیں اور اس بارے میں خاندان کو بتائیں تاکہ سب ایک ہی سمت میں کام کریں۔ 2. روزمرہ کا ایک سادہ مگر مستقل پروگرام بنائیں۔ مستقل مزاجی اہم ہے۔ ایک آسان روزانہ پروگرام بنائیں جو ہر گھر والے کے مشاغل کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر صبح سب کے اٹھنے کے بعد مختصر دعا یا ذکر، فیملی ڈھیرنا 5-10 منٹ۔ دوپہر ظہر سے قبل آباد بچوں کے ساتھ قرآن کی معمولی تلاوت / سبق۔ شام مغرب کے بعد ایک مختصر دینی کہانی، آیت و حدیث کا سبق 15-20 منٹ۔ رات عشائیہ دن بھر کی شکرگزاری کے لیے مختصر ذکر اور فیملی دعا۔ یہ پروگرام چھوٹا مگر باقاعدہ رکھا جائے تو بچوں میں مزاحمت کی ہوگی اور آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ 3. قرآن کو گھر کا مرکزی حصہ بنائیں۔ گھر میں قرآن کی مخصوص جگہ رکھیں، ایک شاندار مگر سادہ کتابدانی جہاں قرآن ترجمہ اور تفہیم کی کتابیں ہوں۔ چھوٹے بچوں کے لیے تصویری قصص القرآن کی کتابیں کارٹس رکھیں۔ روزانہ کم از کم چند آیات ایک پارہ پڑھنے کا ہدف مقرر کریں۔ گھر کے بڑے بچوں کو پارہ مکمل کرنے کی ترغیب دیں۔ بچوں کے لیے انعامی نظام بنائیں، جیسے ہر مکمل پارے ہر ہفتے مخصوص مقدار میں قرآن پڑھنے پر ستارہ / انعام۔ یہ انعام مادو نہیں بھی ہو سکتا بلکہ سیر اسپیشل ٹائم تحسین بھی ہو سکتی ہے۔ 4. نماز کو خاندان کی ترجیح بنائیں۔ نماز کو گھر کا مرکزی ستون بنائیں۔ سب سے پہلے والدین خود نماز میں پابند ڈال ہوں۔ بچوں کے لیے بطور رول ماڈل یہ سب سے مؤثر ہے۔ نماز کے اوقات کے لیے دیوار پر چھوٹی سی شیڈول شیٹ لگائیں۔ موبائل ریمائنڈر استعمال کریں۔ بچوں کے لیے نماز کا ماحول خوشگوار بنائیں۔ سب کے لیے مخصوص چٹائیاں، صفائی کا خیال اور نماز کے بعد مختصر دینی کلمات۔ نماز میں شرکت کے لیے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کردار دیں، مثلاً اذان کہنا، وضو لانے میں مدد وغیرہ، یہ ان کی دلچسپی بڑھاتا ہے۔ 5. دینی قریان اور کہانیوں کا استعمال۔ بچوں کو اسلامی کہانیاں بہت پسند آتی ہیں۔ حضور اقدس، صحابہ، اہل بیت اور انبیاء علیہم السلام کی اخلاقی کہانیاں سناکوہان سنانے کے دوران سوال و جواب کا انداز اپنائیں تاکہ بچہ سوچے اور اس قصے سے درس حاصل کرے۔ کہانیوں کے بعد مختصر سرگرمیاں رکھیں، تصویری ڈرائنگ، کرداروں پر مبنی ڈرامہ، کہانی کے اخلاقی سبق پر چھوٹی ڈسکشن۔ 6. نغمات، نعتیں اور نوافل۔ بچوں کے لیے آسان نعتیں، مناجات اور مختصر / متعارف کروائیں۔ یہ زبان نل اور روتینوں پر اثر کرتی ہیں۔ اہل خانہ مل کر قرآن کی تلاوت کے بعد شام میں نعتیں گائیں۔ سنیں۔ نوافل کو عام زندگی کا حصہ بنائیں، مثلاً دن میں پھرنے کھانے سے پہلے مختصر اذکار، رات کو سونے سے پہلے دعا۔ 7. گھر میں اسلامی آرائش اور بصری ماحول۔ گھر کی دیواروں پر قرآنی آیات کے خوبصورت پوسٹرز، اسلامی کتب کی کھڑکیوں پر رکھے ہوئے قرآن اور بچوں کے کمرے میں اسلامی کارڈز رکھیں۔ رمضان جمادی الثانی کے مواقع پر خاص ڈیکور متبرک اور سادہ بنائیں، جیسے جمادی الثانی والا چارٹ۔ اہم احادیث دعائیں لکھ کر لگا بسر تجاویز بچوں کے ذہن میں رہتی ہے، اس لیے اسلامی الفاظ، عمارتوں قدیم اسلامی نقش و نگار کی تصویریں لگانے کی کوشش کریں۔ 8. عملی عبادات اور سرگرمیاں۔ فیملی قرآن خوانی مقابلہ۔ ہر ہفتے ہر عمر کے حساب سے قرأت / تلاوت کا مقابلہ رکھیں اور فاتح کو چھوٹا انعام ملے۔ نیکیوں کا چیلنج۔ روزانہ ہفتہ وار ایک نیکی کا اہتمام کریں۔
مثلاً کسی پڑوسی کی مدد، کسی غریب کی خدمت، سچ بولنا اور فیملی میں شیئر کر سادہ فلاحی کام۔ ایک ہفتہ میں ایک دن مل کر کسی خیراتی ادارے کے لیے چیزیں جمع کریں یا ایک محتاج گھر کو کھانا پہنچائیں، بچوں میں ہمدردی بڑھے گی نا۔ دینی تعلیم کے وسائل اور مواد کا انتخاب بچوں کے لیے عمر کے مطابق قرآنی نصاب، قرآن اور اخلاقی کتابیں منتخب کریں، بڑوں کے لیے مختصر اور مؤثر کتب، آڈیو لیک چرس اور دروس منتخب کریں جن میں روزمرہ زندگی کے مسائل پر اسلامی رہنمائی ہو۔ آن لائن وسائل کا محتاط استعمال کریں، معتبر اسلامی چینلز اور علماء کے خطبات سنیں، مگر مواد کی جانچ والدین خود کریں۔ 10 خاندان میں سوال و جواب کا کلچر بنائیں، بچوں کو پوچھنے پر حوصلہ دیں، دین میں الجھن سوال سنجیدہ مسائل ہوں تو برداشت اور آسان انداز میں جواب دیں، بچوں کے سوالات کا جواب دیتے وقت مثالیں اور کہانیاں دیں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں، جب اب جواب نہیں جانتے تو مل کر علم تلاش کریں، یہ بچوں کو تحقیق کی عادت سکھائے گا۔ 11 والدین کا رول ماڈل بننا، بچوں پر سب سے زیادہ اثر والدین کے عمل کا ہوتا ہے، اب کی عبادت، اخلاق، سچائی، سادگی اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ بچوں میں آتا ہے، غصہ کم کریں، معافی کا رویہ اپنائیں، عام گفتگو میں اسلامی اخلاق دکھائیں، یہ سب عملی تربیت ہے جو کتابوں سے نہیں۔ مسئلوں کا حل اور مزاحمت کا مقابلہ، کچھ بچوں بڑوں میں مزاحمت ہوگی، نرم گفتگو، انعامی نظام اور مرحلہ وار تبدیلیاں مؤثر رہتی ہیں، اگر کسی فرد کی مصروفیت زیادہ ہو تو کم مگر باقاعدہ معمول مقرر کریں، مثلاً روزانہ 5-10 منٹ قرآن ذکر، جھگڑوں اختلاف کی صورت میں پیار اور حکمت سے مسئلہ حل کریں، نصیحت کریں اور وضاحت دیں کہ دینی برتری گھر کے سکون کے لیے ہے۔ 13 کمیونٹی اور مسجد کے ساتھ رابطہ، جمادی الثانی میں مقامی مسجد اسلامی سینٹر کے پروگرامز میں شرکت کریں، یہ فیملی کو اسلامی ماحول میں شامل رکھتا ہے، بچوں کو مسجد لے جانا، وہاں کی عبادت اور جماعت کا احساس دینا بہت ضروری ہے، اگر ممکن ہو تو گھر میں پڑوسیوں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں، چھوٹی محفل لگائیں، دینی ماحول بڑھے گا اور مثالی سوسائٹی قائم ہوگی۔ 14 چھوٹے مگر اثردار روایات قائم کر ہفتہ وار دینی رات رکھیں جس میں قرآن، کہانی اور دعا شامل ہو، سال میں ایک دن خاندانی اصلاح و اصلاحی مقاصد کا انعقاد کریں، مثلاً اخلاقی عہد، نیکیوں کا چیک لسٹ وغیرہ، بچوں کے لیے دعاؤں کا مخصوص وقت بنائیں، جیسے ہر رات سونے سے پہلے ایک خاص دعا سکھائیں اور اسے روز دہراتے رہیں۔ 15 کامیابی کی پیمائش اور حوصلہ افزائی، ترقی کے لیے چھوٹے اہداف مقرر کریں اور ان کو ریکارڈ کریں، جیسے ماہانہ قرآن کا حصہ، نماز کی پابندی، اچھے کردار کے واقعات وغیرہ۔ فیملی میٹنگ میں چھوٹے کامیاب بچوں / افراد کی تعریف کرتارف اور حوصلہ افزائی سے رویہ بہتر ہوتا ہے۔ نتیجہ اور دعا، جمادی الثانی میں گھر کا دینی ماحول بنانا ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے مستقل مزاجی صبر، حکمت اور محبت درکار ہوتی ہے۔ چیوٹی چھوٹے قدم، ایک مختصر قرآن کا سبق، نماز کی پابندی، کہانیوں اور نعتوں کا روزمرہ حصہ وقت کے ساتھ بڑے ثمرات دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا سرمایہ آپ کا اپنا عمل اور خالص نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، بچوں کو اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ مختصر عملی پلان خلاصہ: 1 روزانہ 15-20 منٹ فیملی دین کا وقت۔ 2 قرآن کی روزانہ معمولی تلاوت، بچوں کے لیے تصویری قصص بھی شامل کریں۔ 3 نماز کی پابندی، ساتھ ساتھ والدین بطور رول ماڈل۔ 4 ہفتہ وار دینی کہانی / مقابلہ۔ 5 ایک مہینے میں ایک فلاحی یا خیراتی سرگرما، اگر آپ چاہیں تو میں اسی پلان کو آپ کے گھر کے مخصوص حالات، بچوں کی عمریں، گھر کے افراد کی تعداد، روزمرہ روٹین کے مطابق ہفتہ وار شیڈول میں تبدیل کر کے دے دوں تاکہ آپ فوراً عمل شروع کر سکیں۔ تعارف: جمادی الثانی جیسے مخصوص مہینے میں گھر کا دینی ماحول بنانا ایک بابرکت اور مؤثر عمل ہے، یہ نہ صرف فرد کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ پورے گھر کے رشتوں اور روزمرہ کے رویے پر بھی مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ دینی ماحول سے مراد وہ ماحول ہے جس میں ہر گھر والے کے لیے دین کی قدر و اہمیت واضح ہو، عبادت، اخلاق، آدم الہی اور اسلامی روایات روزمرہ کا حصہ ہوں اور بچوں میں دینی شعور فطری طور پر پروان چڑھے۔ یہ مضمون آپ کو مفید، عملی اور آسان طریقے دینے کی کوشش کرے گا تاکہ آپ اپنے گھر میں جمادی الثانی کے
دوران ایک پائیدار دینی ماحول قائم کر سکے۔ جماعت الثانی کی روحانی اہمیت۔ جمادی الثانی ایک مخصوص اسلامی مہینہ ہے۔ اس کو خاص بنا کر منانے کا مطلب محض رسوم ادا کرنا نہیں بلکہ روحانی تجدید، گھر میں ذکر، دعا اور نیکیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ جب گھر والے مل کر کسی مخصوص مہینے کو دینی سرگرمیوں کے لیے مختص کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تسلسل قائم ہوتا ہے۔ معمولات میں نماز، قرآنی تعلیم، ذکر، اخلاقی باتیں اور خدمت خلق شامل ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے چھوٹے اہداف مقرر کریں، مثلاً روزانہ ایک حدیث، اللہ کی صفات پر گفتگو، بچوں کے لیے کہانیوں کا اہتمام تاکہ ہر گھر والا آسانی سے شامل ہو سکے۔ عملی اقدامات، روزانہ کے معمولات، ایک سبحانہ ذکر اور قرآن کا اوقات مقرر کریں۔ صبح کا وقت گھر میں سکوت اور توجہ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کے لیے 5 سے 10 منٹ کا مختصر ذکر اور قرآن کی تلاوت مقرر کریں۔ بچوں کے لیے آسان صورت آیات، نمازوں کو باوقار بنائیں۔ جماعتن خانگی، گھر میں ساتھ نماز کی حوصلہ افزائی کریں۔ جہاں ممکن ہو بچوں کو صف کشی کی مشق کرائیں اور نماز کے آداب سکے۔ روزانہ کا دین عملی سبق، ہر دن گھر کے کسی رکن سے ایک چھوٹی سی اسلامی بات شیئر کروائیں، مثال کے طور پر سچائی، احسان، صبر، والدین کی عزت وغیرہ۔ یہ گفتگو کھانے کے بعد عشام کی چائے کے وقت کی جا سکتی ہے۔ 4 دعا کے اوقات مختص کریں۔ روزانہ شام رات کو مل کر مختصر دعا پڑھیں۔ گھر کی فلاں کی عادتیں، بچوں کی ہدایت، دعا میں ہر ایک کا حصہ لینا ضروری کریں تاکہ احساس شمولیت بڑھے۔ 5 قرآنی الفاظ ذکر کو عام کریں۔ گھر کے مختلف مقامات پر چھوٹے کٹ بچے کارڈز رکھیں جن پر یاتن قرآنی مختصر اذکار لکھے ہوں۔ یہ بصری محرک کا کام کرتے ہیں۔ ہفتہ وار رے مخصوص تقربات، ایک ہفتہ وار درس کہانی کا وقت، ہفتے میں ایک دن مختص کریں جب گھر والے اکٹھے ہو کر ایک اسلامی موضوع پر مختصر درس سنیں یا بچے قرآنی کہانی سنائیں۔ بچوں کے لیے کہانیوں میں اخلاقی سبق واضح کریں۔ 2 جمادی الثانی کی مناسبت سے خصوصی محفل، مہینے کے دوران 1-2 مرتبہ محفل ذکر، نعت، منقبت منائیں۔ اگر خاندان چاہے تو پڑوسیوں قریبی رشتہ داروں کو بھی مدعو کریں۔ 3 نیکی کے منصوبے، جمادی الثانی کے دوران کسی چیریٹی یا ضرورت مند کی مدد کا طے کریں۔ راشن، کپڑے، مالی مدد، بچوں کو بھی شامل کریں تاکہ ہمدردی اور سوشل رسپانسبلٹی کی حس پیدا ہو۔ 4 اداب اخلاق پر ورکشاپ، نوجوانوں اور بڑوں کے لیے چھوٹا ورکشاپ رکھیں جس میں باہم احترام، تحمل اور رشتوں کی قدر کے متعلق عملی مشقیں کی جائیں۔ بچوں کو شامل کرنے کے طریقے، کہانی اور کھیل کے ذریعے تعلیم، بچوں سے مطابقت رکھنے والی قرآنی کہانیاں، پیارے پیغمبروں کی کہانیاں اور دینی کرداروں کے واقعات۔ سناکوہان کے آخر میں سوالات پوچھیں تاکہ بچے سوچیں اور بات کریں۔ 2 کرافٹ اور پروجیکٹس، بچوں کو اسلامی موضوع پر کارڈ بنانے، کوٹس لکھنے یا چھوٹے پوسٹر بنانے کا کام دیں۔ سرگرمی تخلیقی ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہوگی۔ 3 انعامی نظام، روزانہ ہفتہ وار نیک عمل کے لحاظ سے چھوٹے انعام مقرر کریں، مثل الف صبح نماز باجماعت کرنے، قرآن کی آیت یاد کرنے پر انعام تحفہ سراہنے کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ 4 ماڈل رول پلے، بچوں کو مختلف اسلامی کردار ادا کرنے دیں، والدین، امام، مدرسہ کے استاد تاکہ وہ ایک دینی ماحول کا تجربہ کر سکیں۔ 5 بچوں کے لیے مختصر عبادات، بچوں کو آسان اذکار، مختصر صورتیں اور سادہ دعائیں سکھائیں تاکہ ان کی عبادت میں دلچسپی بڑھے۔ گھر میں بصری اور سماعی ماحول، سازی، ایک قرآنی اشعار اور آیات کی نمائش، گھر کے حال مطالعہ کے کمرے میں خوبصورت انداز میں آیات اقوال نبوی کے کارڈ لگائیں۔ 2 نعت اور اسلامی نغمات، ہلکے انداز میں کچھ اوقات میں نرم اور سنتی نعت اخلاقی گانے چلائیں، خاص طور پر جب گھر کا ماحول پرسکون ہو، مگر حساسیت کا دھیان رکھیں اور ہر کسی کی رضا شامل کریں۔ 3 نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ، گھر میں ایک پاک اور سادہ جگہ نماز اور ذکر کے لیے مخصوص کریں، صاف قالین، وضو کی آسانی اور اسلامی کتابوں کی رسائی ہو۔ 4 دینی کتب کا چھوٹا کتب خانہ، بچوں اور بڑوں کے لیے آسان اور دلکش کتب کا علیحدہ حصہ بنائیں تاکہ کوئی بھی وقت نکلے تو پڑھ سکے۔ 5 روزمرہ کی چیزوں پر یادگار کارڈز، کھانے کی میز، فریج دروازے پر مختصر اذکار آیات کے اسٹیکرز جو روزمرہ میں نظر آئیں، مکالمہ اور روئی گھر کے افراد کی تربیت، ایک مثالی گفتگو کا اطلاق، والدین خود نمونہ بن، بچوہے پر زبانی نصیحت سے زیادہ عملی نمونے کے ذریعے اثر ہوتا ہے، جیسے سچ بولنا، معاف کرنا اور ایمانداری۔ 2 نرمی اور حکمت کے ساتھ اصلاح،
جب کسی کو اصلاح کی ضرورت ہو تو تادیب نرمی سے کریں، شرم نفرت پیدا کرنے والے بیانات سے گریز کریں۔ 3 شکر گزاری کی مشقیں، ہر رات کھانے کے بعد سونے سے پہلے ایک دن کی نعمتوں کا ذکر کریں اور بچے بھی شریک ہوں، یہ شکر گزاری کی عادت پیدا کرتا ہے۔ 4 احترام والدین اور بڑوں کی تاکید، گھر کے ہر رکن کو یہ سکھائیں کہ والدین اور بڑوں کا احترام اولین ہے، یہ بھی ایک بڑا دینی اور اخلاقی سبق ہے۔ 5 جماعتی فیصلے اور شمولیت، اہم گھریلو فیصلوں میں نوجوانوں اور بچوں کو بھی شامل کریں، اس سے انہیں ذمہ داری کا احساس ہوگا اور دینی اصولوں پر عمل میں شمولیت بڑھے گی۔ روزمرہ کے چیلنجز اور ان کا حل، یہ مصروفیت اور وقت کا مسئلہ، اگر گھر والے مصروف ہیں تو کم وقت میں مؤثر سرگرمیاں منتخب کریں، مثلاً 5 منٹ کی صبحانہ گفتگو، سونے سے پہلے مختصر ذکر، 2 مختلف نظریات و ترجیحات۔ خاندان کے افراد کے عقیدے ترجیحات مختلف ہوں تو مشترکہ اور سہل سرگرمیاں اختیار کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں، زور جبرنا نہ دیں بلکہ دعوت اور مثال کے ذریعے قائل کریں۔ 3 بچوں کی توجہ برقرار رکھنا، بچوں کی عمر کے مطابق سرگرمیاں چھوٹی رکھیں، تصویری یا عملی انداز اپنائیں اور انعامی نظام کا استعمال کریں۔ 4 تسلسل برقرار رکھنا، شروعات تو آسان ہے مگر مسلسل رہنا مشکل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایک ماہانہ پلان بنائیں، یک ہفتہ وار چیک لسٹ اور کسی ایک شخص کو کوآرڈینیٹر بنائیں جو معمولات یاد کروائے۔ 5 انٹرنیٹ اور میڈیا کا توازن، سوشل میڈیا اور ٹی وی کو محدود کریں اور ان کے بدلے دینی کتب، اسلامی ویڈیوز، تعلیمی پروگرامز کی تجویز کر بچوہے کو حدود بتائیں اور مشترکہ وقت مقرر کر منصوبہ بندی۔ ایک نمونہ منصوبہ جمادی الثانی کے لیے یوٹیوب کے لیے جمادی الاول کی برکتیں اور فضیلت پر اسلامی تاریخ کی کہانی کے بارے میں 10 منٹ کا ویڈیو بنائیں۔ کوہاندے اسرا ہفتہ، بچوں کے لیے خاص ہفتہ، اسلامی کہا نوح کارٹس اور انعامی مشقوں کا اہتمام۔ تیسرا ہفتہ خدمت خلق کا ہفتہ، مقامی ضرورت مند کی مدد فلاحی کام کر۔ چوتھے ہفتہ محفل ذکر نات کا انعقاد اور مہینے کا جائزہ، جو بہتر ہوا، کیا مسائل آئے، آئندہ کیسے بہتر کر، حصال اور کتابیں، عمومی رہنمائی، گھر میں ایک چھوٹا سا دینی کتب خانہ بنائے، آسان تراجم قرآن، بچوں کے لیے اخلاقی کہانیوں کی کتابیں، سادہ احادیث کے مجموعے اور مذہبی تقریر یا لیکچر کی CDs/YouTube لنکس، نوٹ، مخصوص کتابوں حوالہ جات کی فہرست کے لیے اب چاہیں تو میں مخصوص نام اور لنکس فراہم کر سکتا ہوں۔ والدین کے لیے حوصلہ افزائی اور نفسیاتی پہلو، والدین کو چاہیے کہ وہ خود سے توقعات حقیقت پسندانہ رکھیں، ایک کامل ماحول ایک رات میں نہیں، بنتاچوت کامیابیوں کو سراہیں، مثلاً بچوں کا روزانہ ذکر، نماز میں بہتری، تنقید سے زیادہ تعریف کریں، مثبت حوصلہ افزائی طویل مدتی اثر رکھتی ہے، پریشر خوف کے بجائے محبت، دلچسپی اور رہنمائی کے ذریعے دین سکھائے۔ نتیجہ اور دعا، جمادی الثانی میں گھر کا دینی ماحول بنانا ایک جامع، مرحلہ وار اور محبت بھرا سفر، حیاس میں نظم و ضبط، حکمت اور خاندان کے ہر فرد کی شمولیت ضروری ہے۔ چھوٹے قدم، مسلسل کوشش اور بہترین مثال کے ذریعے آپ ایک ایسا گھر قائم کر سکتے ہیں جہاں دین صرف الفاظ تک محدود نہ رہے بلکہ روزمرہ کے عمل اور رشتوں میں نظر۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو برکت، محبت اور دین کی روشنی عطا فرمائے اور آپ کے بچوں کو دین کی ہدایت اور حسن اخلاق سے مزین کرے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اب اسی مضمون کو پیراگراف با پیراگراف اردو میں مکمل 2500 الفاظ کے مطابق طے کر کے دینے کے لیے ترتیب دوں، مثلاً ہر سیکشن کو مخصوص الفاظ دے کر اسے پرنٹ/PDF فارمیٹ میں تیار کر دوں، بتائیں کس انداز میں چاہیں۔